آپ کے سوالات اور ہمارے جواب 26 دسمبر کے سوال لے کے میں آپ کے ساتھ ہوں. سیگمنٹ ہے یور فیڈ بیک میٹرز. جناب علی آپ کے سوالات کو دیکھتے ہیں. سب میں پہلے جو آپ کا سوال ہے وہ ہے جناب شاہ رخ عامر کہتے ہیں ایکسیلنٹ انالیسس ایونسیون کے بارے میں بتائیں. اچھا جناب ایونسیون کا بھی بتا دیتے ہیں. ایونسیون بڑی تندہی سے باٹم بنانے کی کوشش کر رہا ہے. کنفرمیشن نہیں دے رہا ابھی. ٹھیک ہے جی, کنفرمیشن نہیں دے رہا. جب تک یہ 67-75 کے نیچے ہے یہ مسائل کا شکار رہے گا, رکا رہے گا یا گر جائے گا. 67-75 کے اوپر والیوم بنائے تو اس کے اندر پھر اچھی ایفرٹس ہوں گی انشاءاللہ. آپ کو ایک شارٹ ویو مل جائے گی ٹھیک ٹھاک قسم کی. اس کے بعد شاہ صاحب پوچھتے ہیں ایکسیلنٹ انالیسز, اللہ کریم آپ کو اچھی صحت دے, آمین. پلیز ایڈوائز اباؤٹ بی سی ایل. اچھا جناب بی سی ایل جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے پی جی ایل تھا میرے خیال میں, وہ میں ذرا ایک سیکنڈ دیکھ لوں. ہاں بی جی ایل پہ کال دی گئی تھی, صحیح ہے, بی سی ایل نہیں تھا وہ, ٹھیک ہے. اچھا تو بی سی ایل جو ہے جناب, بی سی ایل بھی انٹری بن سکتی ہے, مگر اس میں اسٹاپ لاس لے لیں آپ 35 روپے 60 پیسے کا. یعنی کہ جہاں پہ اس وقت کھڑا ہے 38-22 پہ, یہاں سے لے کر آپ اس کو سمجھ لیجئے, یہاں سے لے کر 37 روپے یا تقریباً 36-50 تک اس میں کچھ بائی کیا جا سکتا ہے. اور اسٹاپ لاس ہوگا 35 روپے 60 پیسے کے نیچے. اگر یہ انٹری آپ کو سمجھ آتی ہے اس اسٹاپ لاس کے ساتھ تو انٹری لے لیں, اور یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی 41 روپے بآسانی دکھا سکے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا پرووائڈڈ کہ مارکیٹ, ابھی مارکیٹ میں ایک بات بتا دوں کہ آگے تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ ہوگی تو اس میں ٹائم پیریڈ کا دخل بہت ہوگا پھر, کیونکہ ظاہر بات ہے ہر اسٹاک نیچے نہیں گرے گا مگر ٹائم پیریڈ بڑھ جائے گا. منہاج الدین خان صاحب کہتے ہیں نائس ویڈیو, آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اوپننگ اکاؤنٹ ان مرکنٹائل اکاؤنٹ ڈسپائٹ ہیونگ 10 ملین انویسٹمنٹ ان کے سی, پلیز لیٹ می نو. سر جی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ, اور پاکستان میں ایک بھیڑ چال کی کیفیت ہوتی ہے. لوگ ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو لگ جاتے ہیں, لوگ ایونیوز کو تلاش نہیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ سمجھا رہا ہوں لوگوں کو کہ اگر تمہارے پاس 10 لاکھ اسٹاک میں لگے ہوئے ہیں تو 8 لاکھ اسٹاک میں رہنے دو اور 2 لاکھ مرکنٹائل میں لگا دو. اس 2 لاکھ سے جو کماؤ گے تم 8 لاکھ سے اسٹاک میں نہیں کما سکتے. یہ تو میں پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں. ہمارے آپ نمبر موجود ہیں, ویسے ہم آپ کو رسپونڈ کیا ہے یا نہیں, میں آپ کے سوال کے جواب میں بھی ایک نمبر لکھ دیتا ہوں 0345-619-0443. اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کر کے اپنا نام میسج چھوڑ دیں آپ, اور پھر آپ کو شعیب صاحب جواب بھی دیں گے اور آپ کو طریقہ بتائیں گے کس طریقے سے آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس میں تو ہماری ایک فری ڈیل بھی چل رہی ہے, آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا, تو ضرور رابطہ کیجئے. اور انشاءاللہ تعالی اور جتنا آپ میں سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوگی اتنا زیادہ پروفٹ آپ کر سکتے ہیں. بھیڑ چال والی کیفیت نہیں ہوگی. پاکستان میں جس طرح پولیٹیکل اور معاشی صورتحال سے مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے, انسرٹنٹی ہوتی ہے, والیوم کم ہو جاتے ہیں, وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹریڈ کرتے ہیں. میں لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ بار بار بول چکا ہوں, پچھلے سال نومبر 2021 نومبر میں یہ بات پوائنٹ آؤٹ کر چکا تھا کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں. جو سیاسی صورتحال ہے, خان صاحب کی حکومت چل نہیں پائے گی, مسئلہ ہوگا. پھر فروری میں ایسا ہو گیا, پھر فروری سے لے کے اب تک ہم اسی مصیبت کا شکار ہیں. پھر 2023 اب الیکشن کا سال کہلا رہا ہے, تو الیکشن کے سال میں اپ سائڈ اور ڈاؤن سائڈ رہتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد ملک صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم خالد سر, پلیز put some light on TOWL share when to buy if you advise it's buyable script. اچھا جناب میں بالکل دیکھ لیتا ہوں TOWL. اچھا سب میں پہلے تو
اس اسٹاک کا جو فنڈامنٹل ہے وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، اور مجھے اتنا نہیں پتہ، چونکہ یہ ٹیکسٹائل ہے تو ابھی ٹیکسٹائل فوری طور پہ تو پرفارم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ فوری طور پہ ٹیکسٹائل اس وقت اچھا ہے اگر آپ میں ہولڈنگ پاور ہے۔ یہ اسٹاک آپ کو اگر 105 کے پاس ملے تو پہلی بائی کرنی چاہیے، 107 اور 105 کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اور اس کی دوسری بائی جو ہے 95 روپے پہ کرنی چاہیے اور پھر بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ٹارگٹ کر کے بائی کرنی چاہیے اور پھر آرام سے بیٹھنا چاہیے۔ اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا سوال اسلام لرننگ صاحب کا، ہمیشہ کی طرح انہوں نے ہماری تعریف کی ہے، شکریہ ادا کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ محسن عباس صاحب، سلام خالد صاحب، خوش رہیں، تھینک یو محسن صاحب۔ اس کے بعد ایک اور صاحب کہتے ہیں سر ویڈیو کے یہ سٹائل زبردست ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ کو پسند آیا، بس تھوڑی سی ہم کوشش کر رہے ہیں بہتری لانے کی، ابھی ٹیسٹنگ چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن میں ہم پھر ریگولر بیسس پہ آپ کو بہتر اس کے ساتھ، اس سے ہمیں پتہ ہے وائس کوالٹی بھی بہتر ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن میں ہمارا اسٹوڈیو سیٹل ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیسی کڈس کے نام سے ایک ہے اکاؤنٹ، انہوں نے کہا السلام علیکم خالد صاحب، آپ کو چند دن سے سننا شروع کیا، بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ پچھلے 5 سال اسرائیل میں 4 الیکشن ہوئے، انگلینڈ میں 4 سال میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، لیکن سیاسی حالات کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کو فرق نہیں پڑا، لیکن پاکستان میں پولیٹیکل حالات کا بہانہ بنا کر مارکیٹ گرائی جا رہی ہے۔ اس مارکیٹ میں کمپنیز شیئرز واپس خرید رہی ہے، ہماری مارکیٹ سب سے سستی ہے، اس پر آپ کا تجزیہ چاہیے۔ دیسی کڈ صاحب، آپ نے تو پہلے ہی بہت ساری باتیں بڑی درست کہی ہیں، تو اس پر میں مزید کیا کمنٹ کروں۔ آپ نے بڑی درست طور پہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کو۔ جو آپ نے خاص طور پہ یہ کہا ہے نا کہ کمپنی اپنے شیئر خرید رہی ہے، یہ بالکل درست بات ہے، کمپنی اپنے شیئر خرید رہی ہے۔ دوسری بات جو آپ کی بالکل درست ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ بہت سستی ہے، بالکل درست بات ہے، ہماری مارکیٹ بہت سستی ہے۔ اور اس کی واضح مثال اس لیے بھی ملتی ہے کہ ابھی جو ڈیزاسٹر آیا اس میں یقین کیجئے کہ 800 پوائنٹ مارکیٹ گری تو کچھ اسٹاک کے کان پہ جو نہیں رہیں گی، وہ نہیں نیچے گرے۔ میں نے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ 4th کوارٹر پورٹ فولیو میں اس 800 پوائنٹ کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہاں، 800 پوائنٹ کے بعد ہمیں ایک فائدہ ضرور ہوا، کچھ اسٹاک جو ہمیں اپنے بائنگ ٹارگٹ پہ ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے اور ہم سوچ رہے تھے کہ اوپر ہی بائی کر لیں، وہ ہمیں بائنگ ٹارگٹ پہ مل گئے۔ جو ہمیں اتنے نیچے نظر نہیں آ رہے تھے وہ لکیلی ہم کو نیچے مل گئے۔ تو یقیناً اس کی وجہ یہی ہے کہ مارکیٹ کے بعد نیچے جانے کی جگہ نہیں ہے بہت سے اسٹاکس کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اور آج بھی دوران مارکیٹ میں نے کچھ اسٹاک بتائے ہیں، اسکرپٹ کال میں بھی انشاءاللہ اپڈیٹ کروں گا۔ تو یہ سارے اسٹاک ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ اب آپ کے کمنٹ کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اسرائیل میں الیکشن ہوئے، انگلینڈ میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے، لیکن سیاسی حالات، اچھا اس میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں پاکستان اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ میں ایک بڑی لوگوں کو اکثر مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ٹرین ہوتی تھی تیز رو، پتہ نہیں آج کل ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ آئی ریممبر جب پیپلز پارٹی حکومت میں آتی تھی اس کا نام ذوالفقار ایکسپریس رکھ دیتی تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوتی تھی تو اس کا نام تیز رو ہو جاتا تھا۔ مطلب جہالت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو الیکشن ہونا، وزیر اعظم کا تبدیل ہونا ایک جمہوری عمل ہے، اس سے جو ملک کی بیسک پرائمری خارجہ اور معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ان میں استحکام آنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی حکومت میں تبدیلی آتی تو نئی حکومت کو اس کو مزید بہتر بنانا چاہیے، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ ہر آنے والی حکومت جانے والی حکومت کے اقدامات کو پہلے بند کرتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جانے والی حکومت کچھ اچھا کر کے بھی نہیں جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کچھ اچھا کیا بھی ہے تو بھی ہماری نئی آنے والی حکومت پہلے اس کو بند کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے نام سے کچھ نئے پروجیکٹس لانا چاہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر دفعہ پروجیکٹ کو بند کرنا اور نیا پروجیکٹ لانچ کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔
ملک کی معیشت اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی. صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پاکستان میں ان 74 سالوں میں کچھ ادارے صرف اس لیے بنے کہ ان میں بھرتیاں کی جا سکیں، جن کی سب میں بڑی مثال نیب ہے. نیب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں FIA موجود تھا، بہت اینٹی کرپشن موجود تھا، ساری چیزیں موجود تھیں. نیب بنا دیا، سووں آدمی اس میں اپوائنٹ ہو گئے 18-20 گریڈ کے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو معیشت کو تباہ کرتی ہیں. اسٹاک مارکیٹ کا اس میں کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے نا، اسٹاک مارکیٹ میں تو وہ کمپنیاں ٹریڈ ہو رہی ہیں جو اپنی زبردست پرفارمنس دے رہی ہیں. خراب کمپنیاں بھی ہوتی ہیں، اچھی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں. یہ آپ کا کام ہے اس میں اچھی کمپنیاں سلیکٹ کر لیں. ان کمپنیوں کو وہ کوئی سیاسی طور پہ کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ 100% بزنس پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری کمپنیاں یہاں لسٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ یقیناً اچھا پرفارم کریں گی اور کر رہی ہیں. ہاں، حالات کی وجہ سے سیلنگ پرچیز پاور لوگوں کا کم ہو جائے گا تو ان کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. جیسے ڈالر کی وجہ سے آٹو موبائل سیکٹر آپ کا بیٹھا ہوا ہے، فارما بیٹھا ہوا ہے، اور اس طرح سیکٹر بیٹھے ہوئے، تو یہ پرابلمس تو آئیں گی. تو یہ آئی ہوئی ہیں. اچھا، آپ نے ایک جملہ کہا لیکن پاکستان میں پولیٹیکل حالات کو بہانہ بنا کر مارکیٹ گرائی جاتی ہے. اس بات سے کسی حد تک میں اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اور پوری دنیا کی مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، جو اس طرح کی باتوں سے، ریومر سے مارکیٹ کو اوپر یا نیچے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، مگر ان کا زور ان مارکیٹوں پہ چلتا ہے، ہماری جیسی مارکیٹوں پہ. کیوں؟ ہماری جیسی مارکیٹوں میں لوگ ورکنگ کر کے کام نہیں کر رہے ہوتے. ہماری جیسی مارکیٹوں میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. ہمارے جو ادارے ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کو پکڑ نہیں پاتے. ٹھیک ہے نا، ان کو روک نہیں پاتے. ایک غلطی. دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ ریومر پہ بلیو کرنے والے ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم موو. یعنی کہ ابھی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مارکیٹ جو ہے 2400 پوائنٹ گری اور 800 پوائنٹ ریکور ہوئے ہیں. 5 سیشن میں 2400 پوائنٹ گری اور 3 سیشن میں 800 پوائنٹ ریکور ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 سیشن میں کیا ہم 1600 پوائنٹ لے لیں گے؟ نہیں لے پائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیشہ سے خوف کا جو انٹینسٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جب گراوٹ ہوتی ہے یا سیل آف ہوتا ہے تو اس کا مومنٹم زیادہ ہوتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. آپ ذرا خوشی اور غم دونوں کی انٹینسٹی کو دیکھ لیں. غم جو ہوتا ہے انسان کے اندر کیمیکل امبیلنس پیدا کر دیتا ہے. جو انسان کے جسم میں جو کیمیکلز چل رہے ہوتے ہیں ان کو امبیلنس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. خوشی بھی امبیلنس کرتی ہے، مگر اس کی ہم جتنا بھی خوش ہو جائیں اس کی لمٹ اتنی نہیں ہوتی کہ ہم خوشی سے پاگل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. مگر غم ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ کو ایسا غم ملتا ہے کہ اس غم کو روگ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نیچرل بات ہے یہ. تو اسی طرح جب سیل آف ہوتا ہے اس میں مومنٹم کا زیادہ ہونا نیچرل ہے. اور جب مجھے یہ بات پتہ لگ جائے کہ یہ نیچرل ہے، لوگ ڈریں گے، تو میں یہ حرکت کر سکتا ہوں کہ میں ریومر پھیلاؤں اور میرے پاس 2 لاکھ شیئر پڑے ہوں، میں 50,000 شیئر اس وقت بیچ دوں. ایک دم پینک آ جائے گا اور جو 1500 والے وہ دھڑا دھڑ بیچیں گے. ٹوٹل والیوم ہو جائے گا جناب اس کا 50 لاکھ. میں نے تو صرف 50,000 بیچے، مگر جو باقی جو 10 لاکھ کا والیوم بنا وہ ان چھوٹے انویسٹرز کا ہے جو پینک کا شکار ہوئے. تو اگر آپ کی ورکنگ اچھی ہوگی، اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو آپ اس پینک کو سمجھ سکیں گے اور وہاں آپ کی اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوگی. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، مارکیٹ میں شارٹ ویو کی بات کی میں نے، ریکوری کی بات کی. اب میں نے آج کی کال میں یہ بات کہی ہے جو ابھی آپ آڈیو اپلوڈ ہو گئی ہوگی، اس میں نے یہ بات کہی ہے کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ مارکیٹ اب تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کرے گی. کل بھی کر سکتی ہے، کل نہیں کرے گی تو پرسوں کر لے گی، بس دیٹس آل. اور وہ پروفٹ ٹیکنگ بہت زیادہ نہیں ہوگی جب تک 900 کا لیول برقرار ہے، 39,900. اگر وہ ہم ہولڈ کرا لیں، جتنا اوپر جا کے ہم پروفٹ ٹیکنگ کریں گے اتنا اچھا ہے. تو پھر مارکیٹ کچھ چھوٹی رینج میں ٹریڈ کرے گی، پھر دوبارہ مومنٹم گین کر کے پھر اوپر چلنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو مارکیٹ کے سائیکل کو اگر ہم سمجھ سکیں، لیولز کو سمجھ سکیں، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائے کوئی جس نے گرانی ہے گرا لے.
جب مارکیٹ آواز دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نیچے جا رہی ہوں، اس وقت ہم بلیو نہیں کرتے. میں دیکھتا ہوں پوری رات واٹس ایپ گروپوں پہ بے سروپا گفتگو ہوتی ہے، لاجیکل لیولز پہ بات نہیں ہوتی، ریالٹی پہ بات نہیں ہوتی. فلاں خبر دیکھنا، یہ ہو جائے گا. میرے اپنے جاننے والے ہیں، میرے اپنے دوست ہیں، کلائنٹس ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کی بات ہے، جس دن مارکیٹ، یہ میرے خیال میں پرسوں کی بات ہے شاید، اف آئی ریممبر کریکٹلی، تو مجھے میرے ایک بڑے اچھے دوست نے کہا کہ خالد مارکیٹ جو ہے 1000 پوائنٹ اوپر چلی جائے گی. جمعے کی شاید بات کر رہا ہوں میں، آئی گیس وہ جمعے کو کہہ رہے تھے. میں تو کال دے چکا تھا، میں تو اپنی بات پہ قائم تھا کہ مارکیٹ کی زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے، کہاں تک پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، کیونکہ ہماری تیزی جو تھی وہ 39,921 کے اوپر تھی. اگر آپ جمعرات جمعے کی کالیں دیکھیں گے، ہم لاجیکل بنیاد پر تیزی کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اس بات کو اپنا ترہ امتیاز بنا لیں کہ ہم کسی لاجیکل لیجیٹیمیٹ بات پہ ٹریڈ کریں گے، تو پھر آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ میرا ماننا ہے. پھر بھی نقصان ضرور ہوگا کیونکہ کاروبار ہے، مارکیٹ ہے، مگر ایسا نقصان کہ آپ یہ بات کہیں کہ ارے بھائی مارکیٹ نے برباد کر دیا، یہ مارکیٹ تو ہے ہی ایسی. اور اس طرح کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا، وہ صرف ڈسٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے نا؟ خود انہیں کچھ آتا نہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. اس کے بعد جناب اگلا کمنٹ ہے یوزر BM6PL. ڈیئر خالد صاحب، پلیز ٹیل اباؤٹ ہاؤ آئی کین اپلائی نیو اکاؤنٹ ان مرکنٹائل ایکسچینج. جناب آپ کا نام تو مجھے نہیں معلوم، نہیں نام لکھا ہے اسماعیل شیخ صاحب. اسماعیل شیخ صاحب، آپ جو ہے، آپ کو میرے خیال میں آپ کے جواب میں ہمارے ٹیم نے نمبر دیا ہے. اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ میسج کر دیں اور بتا دیں کہ آپ مرکنٹائل کا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ صاحب رابطے میں آ جائیں گے آپ سے، اور اس کے بعد وہاں سے لے کر اکاؤنٹ کھولنا، ٹریننگ، تمام چیزیں وہ مینیج کر لیں گے. وہ آپ کو ہم تو مرکنٹائل میں تو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور ہم اس وقت تک آپ کے پیسے لگنے نہیں دیتے جب تک آپ کمفرٹیبل نہ ہو جائیں. اور پھر اپنی پریمیم سروس بھی فری دیتے ہیں شروع میں آپ کو. تو اس میں تو بڑے ایڈوانٹیجز ہیں جو مرکنٹائل میں کام کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد اشرف یوسف صاحب کا کمنٹ ہے، السلام علیکم، ماشاء اللہ GCIL لانگ ٹرم کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے. اگر آپ لانگ ٹرم کی بات کرتے ہیں تو میں بغیر سوچے سمجھے کہہ دوں گا بہت اچھا ہے. اچھا، اب ٹیکنیکلی بات کریں اس کو کہ یار کہاں لیا جائے، تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیا اسٹاک ہے، اس کے ٹیکنیکل پریسائز نہیں ہوتے. جب کوئی اسٹاک نیا آتا ہے تو جب تک اس کے ہمارے پاس ڈیٹا کچھ عرصے کا نہ ہو، ہم اس کو پریسائز ٹیکنیکل انالیسز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی؟ جس جگہ پہ اس وقت موجود ہے، اگر کوئی شارٹ ٹرم انٹری لینا چاہتا ہے تو لے، اس کا اسٹاپ لاس 12.25 کے نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی؟ اگر شارٹ ٹرم انٹری لینا چاہتا ہے، اور یہاں پر آنکھیں بند کر کے بائنگ ہو سکتی ہے، ہولڈ کرنے کے لیے بہت زبردست بائنگ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اگر 12.25 توڑ دے گا تب بھی میں بائی کرنے کو کہوں گا، کیونکہ یہ اسٹاک وہ گین دے گا کہ آپ بھول جائیں گے. اور اگر ابھی یہ اسٹاک آ گیا 13 روپے 55 پیسے کے اوپر، تو پھر یہ تھوڑا چلنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ 14.45 کو ٹارگٹ کرے گا. اس طرح ہر لیول کے اوپر جا کے پھر نچلے لیول کی طرف لوٹ کر شاید نہ آئے. ٹھیک ہے جناب؟ اگلا سوال ہے سر جی ASL پلیز. اچھا جی، یار دیکھو یہ جو ASL کا سیکٹر ہے نا، یہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے. ASL پچھلے 3-4 دنوں سے کچھ پرفارمنس دینے کی کوشش ضرور کر رہا ہے، مگر اگر دیکھا جائے در حقیقت تو مصیبت اس کے اس میں ہے، سیکٹر میں ہے. تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 7 روپے 10 پیسے نہیں توڑنا چاہیے اس کو. 7 روپے 10 پیسے توڑے گا تو پھر نیا لو بننے میں دیری نہیں لگائے گا. اور اگر یہیں سے ایفرٹ نظر آئیں گی تو کم سے کم 7 روپے 60 پیسے کے اوپر ہے. ابھی اچھی ایفرٹ تو بہت دور ہے، بہت دور ہے. تو یہ سیکٹر کو چلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد جناب اگلا سوال ہے سر امیج پلیز. خان صاحب کا یہ سوال ہے. خان صاحب کوئی ایک اسٹاک پوچھا کرے، دوسروں کے لیے جگہ چھوڑ دیا کیجیے. امیج کی بات کر رہے ہیں آپ، تو امیج کی بھی شکل ایسی ہی ہے.
مگر امیج کی خاص بات یہ ہے کہ امیج ایسا لگتا ہے 9 روپے 15 پیسے کو باٹم بنا چکا ہے. تو اب 9 روپے 15 پیسے اس کا اسٹاپ لاس ہے اور یہ صرف لانگ ٹرم کے کام آئے گا ہولڈنگ کے. تو اس میں کوئی شارٹ ٹرم امیدیں رکھنی بیکار ہے. ابھی تھوڑا سا ایگزاسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. 10 روپے 4 پیسے کی آج کلوزنگ ہے, تو ہو سکتا ہے کل آپ کو 9.80 9.78 کچھ دکھا دے, اس کے آس پاس چلا جائے 9.80 کے آس پاس. کل تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کر سکتا ہے, مگر اوور آل جو ہے یہ صرف لانگ ٹرم کا اسٹاک ہے. اس کو آپ شارٹ ٹرم میں رکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے آج کے آپ کے کمنٹ اور ان کے جوابات. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. سوری, میں آخری سلائیڈ پر بات کرنا بھول گیا تھا جناب. جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں کہ ہماری ٹیم نیو ایئر آفر کر رہی ہے, اور یہ جو نیو ایئر آفر ہے اس کے اندر بہت ساری آپ کو چیزیں سروسز ملتی ہیں. آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور ان سروسز کو حاصل کر سکتے ہیں. 0345619043 واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ رابطہ کر کے اپنی خواہش بیان کیجئے. آپ اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں, مرکنٹائل میں کام کرتے ہیں, جس ایکسچینج میں بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے سروس دینے کے لیے ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کی مدد کرے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.